ہندو کے گھر میں پیدا ہونے سے اسلام کے بغیر زندگی گزارنا ضروری نہیں۔ ایک ہندو کو میں نے بولا تم مسلمان ہو جاؤ، تو اس نے بولا کہ اگر اللہ مجھے مسلمان کرتا تو مسلمان کے گھر میں پیدا کرتا۔ اب اللہ نے مجھے ہندو کے گھر میں پیدا کیا ہے، اس لیے میں ہندو صحیح ہوں۔ اب میں اس کو کیا جواب دوں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مجبور مخاط نہیں بنایا، بلکہ اس میں خیر اور شر قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور عقل و ادراک عطا کر کے اسے خود ہدایت و بلائی یا گمراہی و برائی منتخب کرنے میں آزاد رکھا ہے۔ دنیا میں انسان کی یہی آزمائش ہے کہ وہ کون سی راہ منتخب کرتا ہے۔ اسی اختیاری انتخاب اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کے نتیجے میں سزا و جزا کا نظام قائم کیا ہے۔ راہ راست کے انتخاب کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا عطیہ انسان کی عقل سلیم ہے۔ انسانی عقل کو درست سمت میں روا رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے دنیا میں جا بجا اپنی قدرت کے مظاہر پلا دیے ہیں، جو قدم قدم پر اپنی طرف متوجہ کر کے انسان کو وحدہ لا شریک ذات کی طرف کھینچتے ہیں، اور انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ انسان کا کسی خاص گھرانے یا خاص ملک میں پیدا ہو جانا اسے مجبور نہیں کرتا کہ وہ اپنی عقل کو استعمال نہ کرے۔ اسے یوں سمجھے کہ ایک گھر کی طرح پورا ملک بھی ہے۔ ایک ملک میں رہنے والے لوگ گویا ایک گھرانے کے مثل ہے۔ اب اگر عقل کا یہی پیمانہ مقرر ہو کہ کسی گھرانے میں پیدا ہونے والا وہی مذہب اختیار کرے جو اس گھر میں پہلے سے موجود ہے، تو کوئی ملک مثلا یہودی، عیسائی یا اسلامی ملک یہ قانون بھی بنا سکتا ہے کہ جو شخص اس ملک میں پیدا ہوگا وہ اس ملک کا مذہب اختیار کرنے کا پابند ہوگا، کیونکہ وہ اس ملک میں پیدا ہوا ہے جہاں کا مذہب کھلا ہے۔ ظاہر ہے کوئی صاحب عقل سلیم اسے معیار تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ انصاف پسند شخص یہی کہے گا کہ جو مذہب حق ہو اسے اختیار کیا جائے، خواہ کسی بھی ملک میں آباد ہو۔ اسی طرح کسی خاص گھرانے میں پیدا ہونا انسان کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ ناحق مذہب کو اختیار کرے جو وہاں موجود ہے، بلکہ انسانی عقل اسے حق کا طلب بناتی ہے، اور اسلام کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید، عقید آخرت اور انبیاء کرام علیہم السلام کی رسالت پر کافی و شافی عقلی و نقلی دلائل قائم ہو چکے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ وجودی باری تعالی اور وحدت باری تعالی کی شہادت دے رہا ہے۔ اس لیے مذکورہ شخص کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت یعنی عقل کو درست سمت میں استعمال کرے، آپ اسے دین کی باتیں مثبت انداز میں پیش کرے اور اسلامی اخلاق اختیار کر کے متاثر کرے۔ تبلیغ دین اور دوسروں کی اصلاح کے لیے سب سے بنیادی چیز اور کارگر نسخہ یہی ہے کہ داعی اور مبلغ خود بعمل و با کردار ہو۔ ہم خود اسلامی اخلاق و احکام کے پابند ہو جائے تو امید ہے کہ بہت سے غیر مسلم ہمیں دیکھ کر ہی اسلام قبول کر لے۔ نیز آپ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم پابندی کے ساتھ کثرت سے یہ دعا مانگنا شروع کرو: اے اللہ، اسلام اور ہندو مت میں جو مذہب آپ کے ہاں حق ہے اس کی حقانیت آپ میرے دل میں ڈال دیجئے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ صدقے دل سے یہ دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اسے ضرور ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ بہرحال مذکورہ جواب تو معقولی ہے جو ایک غیر مسلم کی پیمائش کے لیے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسلمان جو احادیث مقدسہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرامین میں اس طرح کے مواقع کے لیے واضح ہدایت اور قطعی جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر پیدا ہونے والا بچہ ملت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے،
پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچے جوان ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ وہ اگر بڑے ہوتے تو کیا کرتے۔ نیز مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمام بندوں کو دین حنیف پر ہی پیدا کیا ہے، پھر ان کو شیاطین گھیر لیتے ہیں اور دینی فطرت سے ان کو بہکا دیتے ہیں اور وہ چیزیں ان پر حرام کر ڈالتے ہیں جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ایمان کا تخم رکھا ہے۔ اب اگر وہ گرد و پیش کے ماحول سے متاثر نہ ہو بلکہ صحیح راستے اور صراط مستقیم کی طلب میں لگ جائے تو اسے ایمان و ہدایت کی دولت ضرور نصیب ہوگی۔ ہندو کے گھر میں پیدا ہونے سے یہ صلاحیت ختم نہ ہوگی۔ فقط واللہ اعلم۔